ہائے ہائے کیسا اچھا ہے، سبحان اللہ، کیسا خوبصورت ہے۔ اللہ فرماتے ہیں وہ کافر بچی، وہ کافر عورت ہے، یہ بننے والا موسیٰ کلیم اللہ ہے۔ ایک نظر پڑی، ہم نے عورت کے دل کو اس پہ بہا دیا، موسیٰ پہ قربان ہو گئی، کہنے لگی قرۃ عین لی، کیسے آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، کیسا اچھا بچہ ہے۔ جلدی جلدی اٹھایا، بھاگی فرعون کے پاس، اس کو تو دکھاؤں وہ کیا کہتا ہے۔ وَلَكَ لَا تَقْتُلُوا، جب فرعون کے سامنے ٹیبل پہ جا کے رکھا اور دیوس کے آگے اس نے کہا لگتا ہے میرا دشمن ہے، صندوق میں کیسے آ گیا میرے دربار میں، میرے گھر میں۔ تو حضرت آسیہ نے فرمایا نہ کر، قرۃ عینی والا کا، تیرے لیے بھی آنکھوں کی ٹھنڈک، میرے لیے بھی آنکھوں کی ٹھنڈک، بچہ تو ہمارا ہے ہی نہیں، نہ لڑکا ہے نہ لڑکی ہے۔ لا تقتلوا، فرعون قتل نہ کر، اس کو ذبح نہ کروا، عسیٰ ان یکون انفعنا، عسیٰ ان ینفعنا او نتخذہ ولدا وہم لا یشعرون۔ او میرے بندے ہو، فرعون نے جب دیکھا کہنے لگا اچھا تو ٹھیک ہے، تو کہتی ہے میرا تو دل نہیں مان رہا، لگتا ہے میرا دشمن ہے، چلو تو کہتی ہے میرے آنکھوں کا ٹھنڈک ہے، بڑا ہوگا بچہ بنے گے، ہمارا بچہ ہوگا، کیونکہ بچہ تو ہمارا نہیں۔ لا تقتلوا، قتل نہ کر، عسیٰ ان ینفعنا، امید ہے یہ نفع کو دے گا، او نتخذہ ولدا، ہم اس کو بچہ بنائیں گے، وہم لا یشعرون۔ اللہ فرماتے ہیں سب دیکھ رہے ہیں۔ فرعون نے کہا او جلا دو، چھری ڈال دو، واپس کر دو یہ بچہ، میری بیوی کو دے دو، یہ بچہ ہمارا ہو گیا۔ سب کو رب اندھا کرے۔ نہ وزیر نے کہا جناب والا لکڑی، پھر بچہ، پھر صندوق، کہاں سے آیا، کیوں آیا، کدھر سے آیا، اللہ نے ساری تدبیریں ہیج کر دی، پورا پردہ ڈال دیا، کسی نے پوچھا کون ہے، کہاں سے آیا، کس گھر میں آیا، کب ڈلا۔ اللہ فرماتے ہیں وَأَصْبَحَ فُؤَادُ أُمِّ مُوسَىٰ، فرعون کی بیوی نے بولا او میری کنیزہ او خادمہ جلدی کرو، بچہ ہے میرا بچہ، سبحان اللہ، پر اے بچے کو کہہ رہی ہے میرا بچہ، ہے میرا، نام کا بھی پتہ نہیں، اے میرا بچہ دودھ پلانے والی آؤ، اور تو دودھ پلا۔ اللہ کا وعدہ تھا موسیٰ کی اماں بچہ دے دے، کسی کا دودھ بھی نہیں پلانے دوں گا، صبر بھی دوں گا، رونے چلانے نہیں دوں گا، اے صبح گھما پھرا کے پھر تیرا دودھ پلواؤں گا، بولو نا سبحان اللہ۔ وَأَصْبَحَ فُؤَادُ أُمِّ مُوسَىٰ فَارِغًا، رات روتے گزر گئی، صبح ہوئی، اماں کا دل ہے، اماں سے پوچھو جس نے بچہ جنائے، وہ پینے لگتی ہیں، بچہ بنتا ہے 9 مہینے، کبھی دائیں کبھی بائیں، کبھی پیٹ میں درد کبھی کمر میں درد، جب بچہ پیدا ہوتا ہے سارے درد، بعد میں یہ جو درد ہے۔ اللہ فرماتے ہیں کہاں کس کا بچہ، ماں صبح اٹھ کے رونے لگی ہے میرا بچہ موسیٰ کدھر گیا۔ اللہ فرماتے ہیں اِن کادت لتبدی بہ، اتنی بیچاری کمزور ہو گئی، رو رو کے دل کے اندر سوچنے لگی راز کو ظاہر کر دوں، اپنے بچے کا راز بتا دوں، میرا بچہ ہے، بھاگ کے چلے جاؤں فرعون کی دربار میں۔ لولا ربطنا علی قلبها، میں نے موسیٰ کی اماں کا دل اپنے ہاتھ میں لے لیا، میں نے قدرت کی تھپاری لگائی، نہیں نہ رو، تھوڑی دیر صبر کر لے، میں تجھے ملواتا ہوں۔ لِتَكُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ، او ایمان والے ہو، اس قصے کو سن کر ایمان رکھو۔ بچانے والے سے مارنے والا زور، مارنے والے سے بچانے والا زور، دونوں ہاتھ میں اللہ جانتا ہے۔ اماں نے کہا بیٹا، موسیٰ کی بہن سے کہا بیٹا ذرا جا تو صحیح، اوپری بن کے جا، غیر بن کے جا،
ادھر کبھی ادھر، ایسے جیسے چری ہوتے ہیں ایسے بن کے جا، فرعون کی دربار میں جا تو دیکھ تو صحیح موسیٰ کدھر گیا؟ وہاں تو عورتوں کا جھمگٹا، وزیروں کی بیویں، مشیروں کی بیویں، ہر عورت کا یہ خیال تھا فرعون کا بچہ، آسیہ کا بچہ اگر ہمارا دودھ پیے گا معاوضہ ملے گا، پیسے ملیں گے، دربار ہے، فرعون کی مال ملے گا، احسان جو بھی عورت موسیٰ علیہ السلام کو اپنے سینے سے لگائے، کس کا وعدہ تھا وہ بولو؟ اللہ فرماتے ہیں گھومتے گھامتے موسیٰ علیہ السلام کی بہن بھی چلی گئی، اندر گھس گئی۔ کیا ہو رہا ہے؟ یہ بچہ دودھ نہیں پیتا، سمجھ سے کون سا بچہ؟ اب بھائیو نئے نقش بھی نظر آتے ہیں، یہ جو بچہ سو رہا ہے اس کی شکل ذرا ملتی تو نہیں ہے۔ تو کون ہوتی ہے؟ تو آ کے درمیان میں بات کر رہی ہے اور پوچھ رہی ہے۔ اللہ فرماتے ہیں ہم نے پورا معاملہ جو تھا نا کلوز کر دیا، کنٹرول کر دیا۔ موسیٰ علیہ السلام کی بہن نے کہا، بادشاہ سلامت کی بیوی آسیہ، اس نے کہا جی اگر آپ حکم کریں، ایک عورت ہے، اچھی عورت ہے، اگر بولیں تو میں اس کو بلا لوں، شاید یہ اس کا دودھ پی لے۔ اس نے کہا پوچھ رہی ہے، جلدی جا میرا بچہ مر جائے گا بغیر دودھ کے۔ موسیٰ علیہ السلام کی بہن بھاگی، اماں سے آ کے بولا اماں فرعون کی بیوی بلا رہی ہے، آسیہ بی بی، بعد میں بنی آسیہ بی بی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ بلا رہی ہیں۔ اماں نے تو جوتا بھی نہ پہنا خوشی میں۔ وعدہ کس کا تھا؟ بولو بولو، ختم کریں، وعدہ کس کا تھا؟ وَقَالَتْ لِأُخْتِهِ قُصِّي، موسیٰ علیہ السلام کی بہن آئی چپکے چپکے، فَبَصُرَتْ بِهِ عَنْ جُنُبٍ وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ۔ مالک تیری قدرت پہ قربان، جو تیرا نور قرآن ہے تیرے سمجھانے پہ، قُصِّی ہیں، چپکے چپکے آئی، دائیں بائیں گھومتے، ایسا نہ ہو کوئی پہچان نہ لے کہ شکل ملتی ہے، نین ملتے ہیں، بات ملتی ہے۔ ان جنوب وہم لا یشعرون، کسی کو پتہ نہ چلے لڑکی کون ہے۔ وحرمنا علیہ المراضع، ہم نے سارے عورتوں کا دودھ موسیٰ پہ حرام کر دیا۔ من قبل فقالت هل ادلکم، اے آسیہ بی بی، او وزیروں کوئی بیوی او مشیروں، هل ادلکم، اگر مجھے اجازت دو اس بات کی میں تمہیں خبر دیتی ہوں۔ وَهُمْ لَهُ اہل بیت یکفلون، ایک عورت ہے، بوڑھی عورت ہے، شاید اس کا دودھ پی لے، اس کی کفالت میں ہو جائے۔ وَهُمْ لَهُ نَاصِحُونَ، میں بڑی خیر خواہ ہوں، میں غلط نہیں کہہ رہی۔ بی بی نے کہا بھاگ جلدی بلا، فَرَدَدْنَاهُ إِلَىٰ أُمِّهِ، موسیٰ علیہ السلام کی اماں آ گئی۔ جب موسیٰ علیہ السلام کی اماں نے اٹھایا، بسم اللہ لا الہ الا اللہ، بولو بسم اللہ لا الہ، بسم اللہ لا الہ الا اللہ۔ اللہ فرماتے ہیں فرددناہ الی امہ کی تقرها عینها ولا تحزن، جیسے موسیٰ کی اماں نے موسیٰ علیہ السلام کو چھاتی سے لگایا، موسیٰ علیہ السلام نے دودھ پینا شروع کر دیا۔ آسیہ نے بولا او اماں بوڑھی کاجی، ادھر رہنا پڑے گا، بچہ میرا ہے، قربان جاؤں، بچہ ماں کا۔ آسیہ کرے بچہ ہمارا ہے، بچہ میرا ہے، پیسہ ہم دیں گے، خدمت کا، روزی کا، ٹکر کا، گھر دیں گے، ایک مکان اچھا دیں گے، ہمارے بچے کی پرورش کرنی ہے، تو دودھ پلا۔ اماں نے بولا او بی بی آسیہ، بادشاہ سلامت، تو بڑی شان والی ہے، میرا ایک اور بھی بچہ ہے، میں غریب گھرانے کیوں، یہ بچہ مجھے دے دے، میں لے جاؤں گی، دوسرے دن، تیسرے دن، چوتھے دن تیرا بچہ تجھے دکھلا کے لے جاؤں گی۔ اس نے کہا ٹھیک ہے، شاباش، بستر لے آؤ، گدا لے آؤ، کپڑے لے آؤ، سامان لے آؤ، ہے میرا بچہ۔ سمجھ آ رہی جا رہی ہے؟
فرادنا وہ اللہ فرماتے ہیں لوگوں میرا محمد کریم نہ رو نہ گھبرا، مکہ میرے سے گیا نہیں گیا، میں مدینہ طیبہ بناؤں گا، ادھر جلال ربانی بناؤں گا، ادھر محمد کا جمال ہوگا، مدینہ بھی آباد کراؤں گا، مکہ بھی آباد کراؤں گا، پھر 10 سال کے بعد تجھے فاتح بنا کر مکہ دوں گا، رونا فرددناہ الی امہ، ہم نے موسیٰ کو ماں کی گود میں دے دیا، قیدا کر رائنہا ولا تحزن، اپنے آنکھوں کی ٹھنڈک بنا، کوئی نہیں جانتا جو میں جانتا ہوں، وَلِتَعْلَمَ أَنَّ وَعْدَ اللَّهِ، تیرا میرا وعدہ تھا رات کو دے دے صبح دوں گا، لہذا میرا وعدہ سچا ہے حق کن ولیکن اکثرہم لا یعلمون، اور اکثر لوگ نہیں جانتے کہ کیا ہوا۔ میرے بھائیو، موسیٰ علیہ السلام آ بھی رہے، دوسرے دن تیسرے دن چوتھے دن موسیٰ علیہ السلام کی اماں لے آتی، بی بی آسیہ اٹھاتی، خوش ہوتی، بچہ کس کا ہے؟ بولو اپنی اماں کا، بھائی کس کا ہے؟ ہارون علیہ السلام کا، قوم کس کا ہے؟ بنی اسرائیل کا، اور سبتی، اور پال رہا ہے فرعون دشمن جس کی خاطر بچے ذبح ہو رہے ہیں، ادھر بچے ذبح ہو رہے ہیں، فرعون اس کو پال رہا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کچھ بڑے ہو گئے، 2 سال 6 مہینے کے، سال کے۔ میرے بھائیوں، بچے کی عادت ہوتی ہے، چھوٹا بچہ ہو جو چیز بھی ہاتھ میں کدھر ڈالتا ہے؟ بولو۔ تو بی بی آسیہ نے ایک دن کہا اپنے وزیروں سے، مشیروں سے، اور موسیٰ علیہ السلام کی اماں سے، اماں یہ بچہ لے جا، کل اس کو نہلا کے اچھے کپڑے پہنا کے لے آنا، کیونکہ ہمارا بچہ ہے، آپ کا ہی بچہ ہے۔ تو فرعون کی بیوی نے اپنے وزیروں سے اعلان کیا، میرا بچہ رہا ہے، میں دیکھنا چاہتی ہوں کہ اس کو گولڈ دستے کون دیتا ہے، انعام کون دیتا ہے، اکرام کون کرتا ہے، ہار کون پہناتا ہے۔ مصر میں فرعون کی بیوی نے اعلان کیا، یہ سب معاملہ کدھر سے ہو رہا ہے؟ وہ بولو۔ اماں گھر سے نکلی تو لوگ پہلے کھڑے ہوئے تھے، موسیٰ علیہ السلام پہ کوئی نوٹ ڈال رہا ہے، کوئی ڈالر ڈال رہا ہے، کوئی پھول ڈال رہا ہے، کہاں اسرائیل کہاں فرعون کے گھر میں مال لگ گیا جمع۔ تو اماں نے اٹھایا بی بی آسیہ نے کہ چلو بڑا بچہ ہو گیا ہے، فرعون کو تو دکھلاؤں کہ دیکھو چھوٹا تھا اب تو ماشاءاللہ رنگ بھی آ گیا، خوبصورتی بھی آ گئی، اب روتا بھی ہے چلاتا بھی ہے۔ جا کے ٹیبل پہ رکھا، فرعون نے گود میں لیا۔ تو بچے کی عادت ہے، فرعون کی داڑھی تھی، کیا تھی؟ آپ نے فلموں میں دیکھا ہوگا، عزیز مصر کی داڑھی، یہودیوں کی داڑھی، ہندو کی داڑھی، سکھ کی داڑھی، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ کون ہو؟ ہم محمدی ہیں۔ اب کون ہیں؟ تو سچ تو بولو یار، ہم محمدی ہیں، ہم نبی کے عاشق ہیں۔ فرعون کی داڑھی میں موتی، سونے کی لڑیاں، اور جیسے اس نے اٹھایا موسیٰ علیہ السلام نے سیدھا وہ ہاتھ میں چمک رہے تھے ہیرے اور موتی، جو یہاں لڈو بنا ہوا تھا، اس کو کھینچائی ہوئی تو نیچے ہوا۔ آگے بیٹھے تھے وزیر اور مشیر، صدر صاحب دیکھا یہ ہے دشمن تیرا، ابھی سے بچہ ہے اور تو نے کبھی کسی کے آگے سر نہیں جھکایا، تو رب ہے، جو آتا ہے تیرا سجدہ کرتا ہے، اور اس نے تجھے گھسیٹ کے نیچے کیا ہے، لگتا ہے یہ تیرا۔ سمجھ آ رہی جا رہی ہے؟ اس نے کہا بات سچی ہے، بات بادشاہ تو بادشاہ ہوتا ہے وزیروں سے بھی زیادہ، الو کے پٹھے ہمارے وزیر، قدم بڑھاؤ تمہارے ساتھ ہیں، سبحان اللہ۔ فرعون نے کہا بلاؤ جلادوں کو، بلاؤ اس کو ذبح کرواتا ہوں۔ بی بی آسیہ آگے، کیا کر رہے ہیں؟ اس نے میری داڑھی کھینچی ہے، مجھے جھکا دیا، سب کے سامنے بےزتی کر دی۔ اس نے کہا بچہ ہے، بچہ ہے۔ کہ نہیں، لگتا ہے دال میں، او بولو تو صحیح، کالا کالا ہے۔ اس نے کہا نہیں نہیں، تو اللہ نے ترکیب ڈالی،
بی بی آسا نے کہا رک جاؤ، امتحان لیتے ہیں، ٹرے لے آتے ہیں، کوئلہ جلتا ہوا، ادھر ہیرے جواہرات موتی لال 2 ڈبیا میں رکھ کے لے آتے ہیں۔ چریا ہوگا، بچپن ہے، پاگل ہے، معصوم ہوگا تو آگ کو ہاتھ لگائے گا، اگر ہوگا سمجھدار حکمت والا تو کس کو ہاتھ لگائے گا؟ ہیرے کو۔ نبی تو ہوتے ہی سمجھدار ہے۔ اور بولو بھائی، نبی جو ہوتا ہے اپنے دور میں امت سے بڑھ کر ہوتا ہے، اللہ کا خاص نمائندہ ہوتا ہے۔ جو علم میرے محمد کریم کے پاس تھا پوری دنیا کے پاس نہیں۔ کس نے دیا؟ ٹرے لایا گیا، کوئلے، آگ کا کوئلہ جل رہا ہے، ادھر ہیرے ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام نے ہاتھ بڑھایا، کس طرف؟ بولو، ہیروں کی طرف۔ اللہ نے فرمایا جبرائیل جا، جلدی کر، اس کو پکڑ کے ادھر ڈال دے، اگر اس نے ہیرا اٹھایا یہ بے غیرت ذبح کروا دے گا، کوئی بات نہیں، علاج کر لیں گے۔ موسیٰ علیہ السلام نے جلتے کوئلے کو اٹھایا، زبان میں رکھا تو زبان جل گئی۔ تو تتلا بولتے تھے تھوڑا سا، جس کے لیے قرآن میں دعا رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما رب زدنی علما۔ اچھا ٹھیک ہے، تیرا بچہ ہے، لگتا ہے میرا دشمن، چلو اس نے آگ کو اٹھایا ہے زبان، تو اللہ نے بچوایا۔ اور میرے بھائیوں، 5 سال 10 سال 20 سال 25 سال کی جو بن جوانی، اب موسیٰ علیہ السلام کے بنی اسرائیلی قوم پہ ظلم کم ہو گیا۔ فرعون ڈرتا تھا کہ اب ایک کوئی مارو تو میرا بچہ سامنے آ جائے گا، آج فیصلہ اس کا۔ موسیٰ علیہ السلام کے آنے سے اسرائیل میں بہت ساری رعایت ہو گئی۔ انشاءاللہ العزیز زندگی بچی، اگلے جمعے بیان کریں گے کہ موسیٰ علیہ السلام جب 30 سال کے قریب پہنچے تو پھر کیا ڈرامہ ہوا، کیا جنکشن ہوا، کیا معاملہ ہوا، جس کی وجہ سے فرعون کا بچہ کہلانے والا، شاہی محلوں میں رہنے والا، شاہی کپڑے پہننے والا اور دنیا میں گھومنے والا آج بھاگ رہا ہے اپنی جان بچانے کے لیے اور مدین جا رہا ہے۔ تو بھائیو اگلے جمعے بیان کریں گے، احسان ربانی ہے۔ تو خلاصہ یہ نکلا، اللہ خالق کل شیء وہو علی کل شیء وکیل۔ اللہ ہر چیز پہ قادر ہے، ہر چیز کا بنانے والا اللہ ہے، پھر بناتا بھی ہے۔ وہو علی کل شیء وکیل، وکیل کا معنی کارساز، نگہبان، محافظ، کفیل، کمانڈو، ہمارا کمانڈو، یہ ہمارا گارڈ بیٹھا ہے۔ فرمائے ساری دنیا کے گارڈ ہیج ہو گئے، فرعون کے وزیر، فرعون کے مشیر، فرعون کے بڑے بڑے قانون دان، سب پہ ہم نے پردہ لگا دیا۔ کسی نے نہ پوچھا یہ کس گھر سے آیا، کہاں کیسا پیدا ہوا، کون بچی صندوق میں ڈال گئی، یہ صندوق میں آیا کیسے، یہ ہماری دربار میں پہنچایا کیسے، یہ کون ہے، نہ چوں نہ چرا، سارے پردے بند کر کے موسیٰ علیہ السلام کے مروانے والا فرعون موسیٰ علیہ السلام کو جوانی گزروا کر 10 سال بھگوا کر بکریاں چروا کر شادی کروا کر جب 40 سال کی عمر ہوئی اور رات کا ٹائم ہے، سردی کا موسم ہے، بیوی ساتھ ہے، 4,500 کے قریب بھیڑ بکری ہے جو شعیب علیہ السلام نے بطور تحفے کے بیٹی کو دی اور داماد کو، اور رات کو اوپر سے آواز آ رہی فخلا نالے انا ربک انک بالوادی المقدس طوی یا موسیٰ انی انا اللہ رب العالمین۔ موسیٰ عزت کا مقام ہے، مسجد میں جوتا نہیں پہنتے، یہ رات جو نظر آ رہی آگ نہیں ہے، یہ میرا نور ہے، میں رب بول رہا ہوں، جوتا ادھر رکھ دیا، اندر آ جا، میں تجھے موسیٰ کلیم اللہ بنانے لگا۔ تو انشاءاللہ اگلے جمعے بیان کریں گے۔ تو بھائیوں سب کچھ کون ہے؟ سارے بولو، یہ ہمارے وزیر، ہمارے مشیر، ہمارے صدر، نہ روٹی نہ آٹا نہ پٹرول نہ تیل، کوئی کچھ نہیں دے گا۔ جو بھی آئے گا، جو بھی آئے گا، ادھر آئیں گے، سڑک بنائیں گے، مسجد بنائیں گے، کیا چاہیے، بلب لگائیں گے، ہم نے ووٹ دیے 2 سال چکر نہیں لگائیں گے، ہم زندہ مر گئے وہ پوچھنے بھی جائیں گے اچھا وہ گئے، ان کو کرسی چاہیے، نہ دین سے نہ اسلام سے نہ شریعت سے نہ قانون سے نہ قرآن سے نہ نماز سے۔ تو بھائیو گھائل بگھائلے
کیا عزت ہے؟ کرسی میں کوئی عزت ہے؟ بولو کرسی. اور بڑے بڑے پچھلے کہا کرتے تھے ہماری بڑی کرسی مضبوط ہے. اللہ فرماتے ہیں کرسی کا تو نام ہی نہ لو. واسع کرسی السماوات، کرسی تو میری ہے. 7 آسمان چھوٹے 7 زمین چھوٹی، پوری دنیا واسع کرسی السماوات. 7 آسمان 7 زمینوں سے میری کرسی بڑی ہے. پھر کرسی سے میں رب بڑا ہوں، میری قدرت بڑی ہے. اور جس نے بھی میری کرسی کو ہاتھ لگایا وہ دنیا میں بولو تو رہا نہیں. کبھی جیل میں، کبھی پھانسے کے پھندے میں، کبھی جہازوں میں، کبھی گولی میں، کبھی کدھر اور کبھی کدھر. بھائیو یہ دنیا آنی جانی ہے، سوچ سمجھ کے کام کرو، اس کو دامن میں ڈالو. ایک قرآن کو سندھی میں، اردو میں، انگلش میں، پشتو میں، فارسی میں، سریکی میں، بنگلہ دیشی میں، ہر زبان میں ترجمہ ہے. اپنے گھروں میں پڑھو. یہ سورت قصص کھول لینا جو میں نے آپ کو رکوع سنایا، اس کا ترجمہ کر لینا کہ مول صاحب نے سچ کہا کہ ہیرا پھیری تو نہیں کی. آپ کے ہم خیر خواہ ہیں. آپ ماشاءاللہ کتنے بیٹھے ہیں. اگر کسی کو بولے جناب جس کی یہ نہ ہو، نشانی نہ ہو، جناب کون صاحب آئے؟ شہباز شریف آ گئے، وزیر اعظم صاحب. وزیر اعظم صاحب کو مول صاحب نہیں کہے گا، مسئلے پہ چڑھ جائے. تو بولو وزیر اعظم ہمارا 4 صوبوں کا بادشاہ ہے، مگر اس کے اندر وہ نبوت والی نشانی نہیں ہے. کرسی پہ بٹھائیں گے، کھانا کھلائیں گے، ان کے ہاتھ میں لائیں گے، ادب کریں گے، مگر محمد والا مسلح اسے وہ بولو نہیں دیں گے. اس لیے کہ اس کے چہرے پہ نبی کی نشانی نہیں ہے. ہمارے کسائی تکبیر کا سیزن آ رہا ہے، بسم اللہ اللہ اکبر، پڑھی 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 پڑھی. مول صاحب دعا تو آتی نہیں ہے. دعا تو پڑھ، تکبیر کسائی دے گا؟ کون دے گا؟ شیعہ دے گا؟ ہندو دے گا؟ ذکری دے گا؟ کولی کون دے گا؟ بس دے گا. تو دعا پڑھے گا، وہ کہے گا بسم اللہ 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 اکبر اللہ اکبر. ہم گوشت کھائیں گے. اور اگر پوچھو اپنے پیر سے، شیخ عبد القادر جیلانی، محبوب سبحانی، ربانی، یزدانی، بولو رحمت اللہ کروڑ لکھوں پر رحمتے ہوں، وہ کہتے ہیں جس کی داڑھی نہیں ہے وہ تکبیر بھی نہ دی. اس لیے کہ نبی کی سنت کا تارک ہے، نبی کے چہرے کا دشمن ہے. اس کے چہرے پہ نبی کی داڑھی نہیں ہے اور کہتا ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. یہ فرعونی تو بن سکتا ہے، بلالی نہیں بن سکتا، عمری نہیں بن سکتا، حسن حسینی نہیں بن سکتا. اس لیے میرے بھائیوں یہ قرآن 30 پارے ہیں اور یہ نبوت کی ذات ہے. محمد کریم مثال کے طور پہ نبی کی ذات مبارک ہے. اللہ فرماتے ہیں میں نے پوری دنیا کائنات کا منبع اور محور بنایا. امانت، دیانت، صداقت، شرافت، ولایت، جدت، جہدت، کھانا پینا، لباس، زندگی، اذان، نماز، تکبیر، سر سے پاؤں تک 360 جوڑ ہیں. قرآن کے اندر 360 اللہ نے ترکیبیں رکھی ہیں. جس اسلوب سے جاؤ تو تمہیں وہ چیز محمد کریم کے جان سے ملے گی. روح بھی اعلیٰ، جسم بھی اعلیٰ، دیوار بھی اعلیٰ، گھر بھی اعلیٰ، وطن بھی اعلیٰ، چمن بھی اعلیٰ، دائیں بھی اعلیٰ، بائیں اعلیٰ، آگے اعلیٰ، پیچھے اعلیٰ، اوپر اعلیٰ، نیچے اعلیٰ. وہ محمد کریم کا امتی تب بنے گا سب کو چھوڑ کے سر سے پاؤں تک محمد ہی بن جا. تیرے سے تو سکھ اچھا جس کی اتنی داڑھی، یہودی اسرائیل کا اس کی داڑھی، اور تو مسلمان لا الہ الا اللہ محمد. اگر بخواہی مسلمان زیستن گرچہ میں خواہی، گرچہ میں خواہی، فارسی میں شعر ہے، گرچہ میں خواہی مسلمان زیستن. تو اگر چاہتا ہے میں کلمہ پڑھ کے مروں، میں مسلمان ہو کے مروں، میں سیدھا جنت میں جاؤں، نیست ممکن جز بقرآن عزیزتن. قرآن چھوڑ کے جنت میں جائے ہو سکتا نہیں. یہ اس کی زبان ہے، اس کا قرآن ہے، بیان ربانی ہے، برہان ہے، فرقان ہے، نور مبین ہے. تو بھائیو گرچہ میں خواہی مسلمان عزیزتن، میں مسلمان ہو کے مروں اور کلمہ میری زبان پہ ہو، نیست ممکن، یہ ممکن ہی نہیں. جز بقرآن عزیزتن، قرآن سینے میں نہ ہو، نماز تیرے گھر میں نہ ہو، حلال تیری روزی نہ ہو،
کپڑا تیرا پاک نہ ہو، کھانا حرام، پینا حرام، سونا حرام، دولت حرام، کرسی حرام، سارے کام حرام کے کرے اور بولے لا الہ الا اللہ محمد پاک رسول اللہ۔ اللہ فرماتے کلمہ قبول نہیں ہے، اس کے بغیر ایمان نہیں۔ تو میں نے میرا محمد رو رہے تھے حجف اور رابط کے مقام پہ، آخری صورت مکی، جبریل لے آئے نبی کو تسلی دی، رو نہیں۔ یہ اس وقت صورت آئی تھی ام معبد کے گھر سے جب نکلے دودھ والی بکری سے، آگے تو پھر رسول اللہ روئے، گھر یاد آیا، بچپن یاد آیا، جوانی یاد آئی، 53 سال مکے میں گزارے۔ چچا کہتا ہے نکل جا قتل کر دوں گا یا اللہ، تو کہتے ہیں وَاصْبِرْ عَلَىٰ مَا يَقُولُونَ۔ اللہ نے صورت اتار دی، نہ گھبرا، چلا جا۔ میں کہہ رہا ہوں مدینے کو بھی پاک کر، قرب و جوار کو بھی۔ جب مکہ فتح نہیں ہوا تھا، ہاں فتح ہوا تو 10,000 صحابہ تھا۔ جب میرے پیغمبر آخری حج پڑھنے آئے، قرآن بھی مکمل ہوا تو کتنے تھے؟ 1.25 لاکھ صحابہ، اور حضور اونٹنی پہ سوار تھے، اونٹنی بیٹھ گئی، جبرائیل آ گیا، قرآن کی چھوٹی، قرآن بھی نور، جبرائیل بھی نور، محمد نور علی نور، اس کے ذریعے۔ اور جبرائیل جب اوپر آئے، الیوم، ایک صورت آئی، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ میرے نبی نے احرام باندھا، اونٹنی بیٹھ گئی، حیا کے عالم میں، عاجزی اور انکساری کے عالم میں میرے محمد کریم کی داڑھی مبارک اونٹنی کو فلان پر لگ رہی تھی، اور یہ آیت اتر رہی تھی، چہرے انور سے نور کی جھڑیاں اتر رہی تھی، اور سر اٹھایا مبارک دی۔ اللہ نے فرمایا میرا پیغمبر جو دین میں نے آدم سے شروع کیا، آج تیری ذات پہ مکمل کر دی۔ تو بھائیو اللہ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ سننا مقبول و منظور فرمائیں۔ یہاں بیٹھا تھا، سنت پڑھ رہا تھا، انشاءاللہ 2:15 بجے تقریر ختم کریں گے، گرمی ہے، پسینہ ہے، سمجھ نہیں آتی میرے رب کی کو منظوری ایسی ہے۔ ہر جمعے کہتے ہیں 2:15 تو 2:15، آپ بھی کہتے ہیں مولوی لگتا ہے جھوٹا ہے، کہتا ہے اگر 2:15 بجا دیتا ہے 2:45، تو بھائیوں کو لالچ نہیں ہے، اس کی مرضی ہے، اچھی بات آپ کو بتائی ہے۔ اللہ مجھے بھی، آپ بھائیوں کو، ہماری ماں بہنوں کو، محلے والوں کو ہدایت دے دے، اس جو کو سنے اس پہ عمل کی توفیق دے دے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ جزاک اللہ احسن الجزا۔ قریب